بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین. بریک سے پہلے آپ نے گفتگو سنی, ہم نے کافی حد تک سینٹرل الیکشن پالیسی پہ بات کر لی, بیسک تنازع جو ہمیں سمجھ آیا وہ بھی ہم نے آپ تک پہنچا دیا. اور اب جو ہم چونکہ پروگرام کا لاسٹ حصہ ہے اور ہم کنکلوڈ کرنا چاہیں گے, میں چاہوں گا پروفیسر اسد صاحب جو باقی دو باتیں ہیں وہ کر لیں تاکہ باری باری تینوں مہمانوں کو مل جائے. تینوں ہی کہہ رہے ہیں انہیں وقت نہیں مل سکا لیکن سب نے بات کی. جی میں دوسرا جو پوائنٹ تھا کہ فنڈنگ آف ڈفرینٹ پروجیکٹ, دیکھیں میرا 3 اداروں سے تعلق ہے, کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی سے, میو ہاسپٹل سے اور کالج آف آپتھالمولوجی میں, اور مسلم پروجیکٹ ڈیولپمنٹ پروجیکٹ چل رہے ہیں. کنگ ایڈورڈ میں ہم ہاسپٹل بنا رہے ہیں, اس کی پوری پراپر فنڈنگ ریلیز ہوئی. میو ہاسپٹل کی سرجیکل ٹاور ہے, اس کی سفیشینٹ پیسے ریلیز ہو گئے. کالج آف آپتھالمولوجی کے پریونشن آف بلائنڈنس کے پروگرام ہے, اس کی سفیشینٹ فنڈنگ ریلیز ہوئی. اس کے علاوہ پنجاب کے جتنے باقی میڈیکل کالجز ہیں, گجرانوالہ نیئر کمپلیشن, ساہیوال روزانہ کام ہو رہا ہے, ڈیرہ غازی خان کام ہو رہا ہے, گجرانوالہ میڈیکل کالج ان کی پراپر فنڈنگ ریلیز ہوئی. ٹھیک, میں اس سال کی بات سنتے ہیں کام ہو رہا ہے, اور اس دفعہ انفراسٹرکچر جو پروجیکٹ ہیں ان میں تو ینگ ڈاکٹرز کا کوئی ایشو نہیں ہے, وہ ایڈمنسٹریٹو ایشو ہے نا, اس دفعہ تو ہر سال پی سی بن بننے ہیں, پیسے جاری ہونے ہیں, فیس وائز کام ہو رہا ہے. اچھا جو مجھے سمجھ آئی التمش, پھر جو وائی ڈی اے کا پریزیڈنٹ ہو اسے ہی سیکٹری ہیلتھ کا آفیشیل چارج نہ دے دیا جائے, کیونکہ وہی چلا لے محکمہ صحت, کیونکہ اگر آپ نے چلانا ہے تو فنڈنگ آپ ایسا نہ کر لیا جائے کہ جو وائی ڈی اے کا پریزیڈنٹ ہو اسے سیکٹری ہیلتھ کر دیں اور جو آپ کا دوسرے کو منسٹر ہیلتھ کہہ دیں. یہ آپ نے بالکل ایسی بات کی ہے کہ جناب اپوزیشن کے اندر ایک طرف عمران خان صاحب بیٹھے ہیں, ایک طرف قادری صاحب بیٹھے ہیں, ان کو سی ایم کا جو ہے وہ عہدہ دے دیا جائے. یہ تو آپ کی ہو تو پھر آپ کر تو سیاست ہی رہے ہیں نا, آپ یہ ٹیک اوور کرنا آپ چاہتے ہیں کہ پنجاب گورنمنٹ آپ کی ہاسٹیج ہو جائے. 4 ارب روپے اور ڈیولپمنٹ پروجیکٹ کے لیے الوکیٹ ہو گیا, جس میں شاید علامہ اقبال. صاحب اصل ایشو یہ ہے کہ یار آپ کے مطالبہ جو جینون ہیں ان کے لیے ہم بھی آپ کے سپورٹر ہیں, پبلک بھی سپورٹر ہے, لیکن آپ یہ دیکھیں یہ 6 مہینوں میں ان سے یہ پوچھیں, 6 مہینوں سے انہیں یہ پوچھیں کہ ہاسپٹلز میں اموات کتنی ہوئی ہیں, ڈاکٹرز کی اویلیبلٹی ان کی وجہ سے, اسٹرائک کی وجہ سے لوگ کتنے فوت ہوئے ہیں, اور انہوں نے اب تک سیلفیز کتنی بنائی ہیں. آپ مجھے بتائیں جو ڈاکٹرز جو مسیح ہے جس نے جو اللہ کے بعد شفا کے لیے اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا جس بندے کو, وہ روڈوں پہ آ رہے احتجاج کرنے کے سیلفی بنانے کے لیے آ رہے ہیں. ان کو کم مطلب کو حیا ہونی چاہیے کہ یہ مسلم ہے, اسلام ہے یار, اتنا ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک مقدس مقام دیا ہے مسیح کا, یہ تو سیلفی بناتے ہیں وہاں پہ. فنڈنگ کے لیے میں کتنے اپنے ڈاکٹر کا سلیکشن لیا کہ آپ کو کوئی ہونی چاہیے, خیال ہونا چاہیے کہ ہم ایک کاز کے لیے آپ سیلفی بنا رہے ہیں. آپ کے لاجک کے اندر صرف ایک ہی یہ ان کے دل میں پیشنٹ کا, یہ ان کے دل میں پیشنٹ کی یہ درد ہے پارٹ آف یور ڈسکشن کہ ہاسپٹل میں ڈاکٹر مریض جو ہیں وہ تڑپ رہے ہیں اور یہ سیلفی بنا رہے ہیں. 4 ارب روپے اس کے علاوہ ایلوکیٹ ہوئے ہیں جو ایگزسٹنگ ہاسپٹل ہیں ان کے مزید اپ گریڈیشن کے لیے. علامہ اقبال چلڈرن ہاسپٹل ملتان, میرا یہ موقف ہے کہ میں یہ مانتا ہوں, اگر یہ مان لیا جائے وائی ڈی اے کا موقف کہ پنجاب گورنمنٹ ہیلتھ فیسلٹیز پہ پیسے پراپر نہیں خرچ رہی, تو یہ فیصلہ کرنا عوام کا رائٹ ہے کہ وہ اگلی دفعہ اس گورنمنٹ کو ووٹ نہیں دیں گے کہ انہوں نے ہیلتھ پہ پیسہ نہیں خرچا, فلاں جگہ خرچا ہے, کہ یہ رائٹ وائی ڈی اے کو دے دیا جائے کہ وہ اس گورنمنٹ میں. وہ ڈاکٹروں کے بارے میں بڑی صحیح بات ہے, خاموشی میرا شیوا, گفتگو ہنر اس کا, یہ دنیا کیسے مانے گی میری بے گناہی کو. بات پر جب وائی ڈی اے کو کال کے لیے ایک موضوع چاہیے, مظلوم صاحب آپ پیشنٹ بھیجیں نہ کریں. بالکل آپ کا جو موقف ہے اس وقت بھی ایبسولوٹلی فلاڈ ہے. اس کے اندر آپ نے 2-3 آپ ہڑتال ہی کریں گے. سر دیکھیں ہماری ڈیمانڈز پوری ہو جائیں تو ہم نے تو الٹیمیٹم دیا, ہم نے کہا ہم کریں گے. آپ ہمیں بتائیں, آپ ہمیں تھوڑی سی لوز بال دیں, آپ ہمیں بتائیں تھوڑا سا, آپ ہمیں ہوپ دیں کہ ہاں ہمارے معاملات سیٹل ہوں گے. ہم نہیں کریں گے. ہم نے کون سی ابھی جو وائی ڈی اے کے ڈاکٹرز ہیں ان کے بے شمار پیرنٹس ہیں, آپ تو ایسے بات کر رہے ہیں ایمرجنسیاں بند کر رہے ہیں, آپ تو ایسے بات کر رہے ہیں جیسے تنخواہوں کے لیے وائی ڈی اے نکلی ورنہ تنخواہ کبھی نہیں بڑھی تھی. پوسٹ گریجویٹ ٹریننگ سیٹس جن کے اوپر آج یہ پلے کر رہے ہیں وہ بھی وائی ڈی اے روڈ کے اوپر آئی تو ملی. سر یہ تو وہی بات ہے کہ بچہ دودھ مانگے گا تو ماں گورنمنٹ آف پنجاب یا کوئی بھی کرنا چاہیے. کسی مریضوں کا مریضوں کو ملنا چاہیے. اگر ڈاکٹر نہیں نکلے گا تو پھر لوگوں کو چاہیے کہ وہ روڈوں پر نکل آئیں. پلیز ان سے یہ پوچھیں, کوئی بھی پنجاب گورنمنٹ یا کوئی فیڈرل لگا لیں, 4 سال کے لیے ڈاکٹر لیتی ہے, پی جی ٹریننگ کے طور پر اس کو اسپیشلائز بناتی ہے, اور یہ ٹکٹ کٹاتے ہیں. جب ایف سی پی ایس کر لیا
باہر چلے گئے, ان کو کہیں لکھ کے دیں, انڈر ٹیکنگ دیں. ایک اور چیز میں نالے میں 4 سال کے لیے انفراسٹرکچر. آج سے 2 سال پہلے ٹوٹل پی جیز کی سیٹ 3200 تھی, پچھلے سال 1000 بڑھی, اور اس سال پچھلے 2 مہینے میں 947 کی وائیڈی جب روڈوں پر آئی تو پھر بڑی یہ بھی ساتھ بتائیں, ورنہ آپ نے یہ سیٹیں بھی نہیں دینی تھیں سر, فار گاڈ سیک. اس طرح 3200 سے بڑھ کے 5147 سیٹیں ہوگی, تو پھر آپ دیتے ہیں, ورنہ تو آپ نے کبھی سوچا نہیں. میرا مطلب ہے کہ سرکار, آپ کی تنخواہیں بڑھ گئیں, اب پی جی ٹریننگ پیڈ ہو گئے, سیٹیں بڑھ گئی, سیٹیں بڑھ گئی. اب میرا مطلب ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں, اس کا ایک منٹ, اس کا یہ مطلب ہے, ایک منٹ, جب آپ, اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ کے مطالبات کی کوئی انتہا نہیں. نو سر, پہلے آپ تنخواہوں کے لیے کر رہے تھے, تنخواہیں ہو گئی, پھر سیٹوں کے لیے کر رہے تھے, اب اس کے لیے اگلے سال اس کے لیے آپ ایک وہ ٹریڈ یونین بن گئے ہیں, ان کا مطالبہ ہر سال ایک نئی لسٹ ہے. اگر میں آپ کا موقف مان لوں کہ سرکار نے آپ کے مطالبات مانے ہیں, ان کا مطالبہ یہ ہے کوئی پیشنٹ لے جائیں آپ ہاسپٹل میں, کسی بھی ہاسپٹل میں, وہ منہ پہ تالا لگا لے, پیشنٹ کو جیسے تیسے یہ ٹریٹ کریں, آپ بولیں نہیں, آپ نے بولنا ہے تو ہڑتال شروع ہو جانی ہے. آپ تو یہ شکر کریں ابھی دسمبر, یہ جو دسمبر ہے, جنوری میں سردی زیادہ ہو گئی, اس کی وجہ سے بھی ہڑتال کریں گے کہ سردی ہو گئی ہے, یہ وہ گرمی زیادہ ہو جائے گی. گرمی مقصد یار دیکھیں ڈیمانڈ کی کوئی حد ہوتی ہے, آپ کا پروفیشن دیکھیں کیا ہے, آپ کا پروفیشن. اچھا نہیں, التمش میں اس بات سے نہیں, لیکن میں ایک اور بات مانتا ہوں. میں یہ کہتا ہوں کہ 3 سال پہلے جب آپ سیلریز کے لیے نکلے تو ہمیں یہ لگا کہ سیلریز آپ کا بہت بڑا پرابلم ہے. گورنمنٹ سے, میڈیا نے بھی آپ کو سپورٹ کیا, سیلریز بڑھی ہیں. ہمیں میڈیا نے کوئی سپورٹ نہیں کیا سر. نہیں, تب کہ آپ کی سیلریز بڑھنی چاہیے. ہماری سیلری بڑھنے کے لیے ہم لوگ خود روڈوں پہ آئے, ہم نے اپنے آپ کو سپورٹ کیا. اس کا یہ مطلب ہے کہ, اس کا یہ مطلب ہے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ, چونکہ گورنمنٹ بلیک میل ہو جاتی ہے مریضوں کی وجہ سے, آپ جب بھی روڈ پہ آئیں گے آپ کی بات مانی جائے گی. وائی ڈی از ناٹ اے بلیک میلنگ آرگنائزیشن. وائی ڈی کبھی بھی بلیک میل نہیں کرتی ہے, وائی ڈی ہمیشہ روڈوں پر آتی ہے, وائی ڈی ہمیشہ پروٹیسٹ جب آپ روڈوں پہ آتے ہیں تو لوگ ہسپتالوں میں مرتے ہیں, جب آپ وائی ڈی ہسپتالوں پہ آتے ہیں لوگ مرتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈاکٹر بھی مر جائے, اس کا مطلب ہے ایک چیز پہ انالیس کریں, اس کا مطلب ہے کہ نیورولوجسٹ مر جائے, اس کا مطلب ہے کہ آج سے 10 سال کے بعد پاکستان میں پرائیویٹ میڈیکل کالج میں آپ ایڈمیشن لیتے ہیں, وہاں پہ آپ اپنے بچے کو پڑھاتے ہیں, 50-60-70 لاکھ روپے لگاتے ہیں پرائیویٹ میڈیکل کالج میں اپنے بچے کو نا, ٹھیک ہے, ڈاکٹر بنا دیا. اس کے بعد آپ نے جو ہے اسپیشلائز کرنا ہے آپ نے کسی بھی سبجیکٹ میں, ٹھیک ہے نا, اس کے لیے آپ کو جو انفراسٹرکچر اویلیبل ہونا ہے نا, وہ گورنمنٹ نے کرنا ہے. وہ پرائیویٹ میڈیکل کالج میں 60-70-80 لاکھ روپے دے آئے آپ, ٹھیک ہے, اب آپ نے 4 سال یوز کرنا ہے گورنمنٹ کی فیسلٹی. سر یہ دیکھیں, اگر آپ 4 سال وہاں پہ ٹریننگ کریں گے, پاس ہوں گے, گورنمنٹ ہم سے کام کراتی ہے, ہم اس سے پیسے لیتے ہیں, ٹھیک ہے, مان لی بات. اگر یہ فیصلہ آباد سے گریجویٹ ہے تو یہ کیا کرے نا کہ جب میں اسپیشلائز ہو جاؤں گھوڑے کا لیبل لگا کر کھوتے کا کام ہم سے کرواتے ہیں, اور آپ کہتے ہیں ہمارے اوپر احسان کریں. یہ پروفیشن ایسا ہے, بات نہیں ہے, پروفیشن ایسا ہے, یہ غلط نہ کریں. گھوڑے کا نام لگا کر کھوتے کا, نوبل پروفیشن. میری آپس میں بات نہ کریں, ایک منٹ, مسجد کے لاسٹ میں مسجد کے مولوی کو اگر تنخواہ نہیں ملے گی تو وہ بھی شاید اذان دینے نہ آئے. اچھا میری بات سنیں سر, کیا بات کر رہے ہیں, اگر وہ اذان نہیں دے گا تو لوگ نماز آپ تو چاہتے ہیں کہ ہم لوگ پاؤں کے اندر گر جائیں, مفت کے اندر سارا کام بھی کریں, اور اس کے بعد جو ہے آپ ہمیں کہیں کہ آپ نے ہمیں ٹریننگ دی ہے, کیا آپ ہمیں خرید رہے ہیں, کیا آپ ہمیں جو ہے وہ اچھا نہیں, آپ میری ایک بات سنیں, اس طرح نہیں, آپ غلام نہیں ہے سر. یار ان سے پوچھیں کیا یہ انہوں نے ایم بی بی ایس کیا فیصل آباد سے, یہ کر لیتے ہیں, ایف سی پی ایس کر لیتے ہیں, کیا یہ فیصل آباد ڈویژن کے لوگوں کو ایف سی پی ایس کرنے کے بعد کو 2-4 سال وہاں پہ کسی میں کر سکتے ہیں؟ آپ کی شاید میں نہیں کرتے. یہ کیا انفارمیشن دیتا ہوں کہ میں فیصل آباد سے تعلق رکھتا ہوں, ایجوکیشن کے لیے انفراسٹرکچر پاکستان کا یوز ہوا, وسائل پاکستان کے یوز ہوئے, سرو کریں گے جا کے انگلینڈ میں, امریکہ میں, جہاں پہ بھی ان کی سیٹلمنٹ ہوگی. آپ ہمیں یہاں پر چائنا میں جاتے ہیں, چائنا سے ایم بی بی ایس کرتے ہیں. میں آج آپ کو بات بتا دوں, چائنا سے ایم بی بی ایس کرتے ہیں, پیسہ وہاں پہ خرچ کرتے ہیں, پاکستان کا جو پیسہ ہے وہاں پہ خرچ کرتے ہیں. آگے جو بدماشی ہے تاکہ لوگ بالکل لاسٹ میں, ایک منٹ, مجھے تو یہ ہے کہ پیشنٹ لاسٹ میں, التمش لاسٹ میں, آپ کو پاکستان کے ہر شعبے میں سہولیات کی کمی ہے, ایجوکیشن میں بھی کمی ہے,
انفراسٹرکچر میں بھی کمی ہے, کمیونیکیشن میں بھی کمی ہے, ہیلتھ میں بھی کمی ہے, ڈیفینس میں بھی کمی ہے. آپ مانتے ہیں ہیلتھ میں کمی ہے؟ ہم مانتے ہیں ہیلتھ میں کمی ہے. ہیلتھ میں آپ ہیلتھ میں کوئی سے بھی 4 کمیاں آپ بتا دیں اپنے منہ سے. نہیں, کوئی 4 کمیاں آپ بتا دیں جو ہیلتھ میں آپ کو نظر آتی ہیں. سب سے بڑی کمی ہے وہ ڈاکٹرز کے پروفیشنل بیہیویئر کی کمی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹرز کی کمی ہے. میں سمجھتا ہوں ان کی وجہ سے سینٹیمنٹس کا ایٹیٹیوڈ چینج ہوا, پیرامیڈکس کا چینج ہوا. اب آپ سینٹیمنٹس میں جاتے ہیں, میں پیرامیڈکس کی ہمارے پاس ڈاکٹر کام کرنے کے لیے وہ ہڑتال پہ آ جائیں گے. ٹو بی لاسٹ, کافی بات ہو, آپ کے پاس اس سارے مسئلے کا اب کیا حل؟ میرا تو حل یہی ہے کہ میں ان کو دوبارہ سمجھاؤں گا کہ پنجاب ریزیڈنسی پروگرام ایک حقدار کو حق دینے کے لیے بن رہا ہے. ایک حقدار کو حق دینے کے لیے بن رہا ہے. ٹھیک ہے, پوری طرح میرٹ انشور کر رہا ہے. وہ شخص جو کبھی سوچتا تھا کہ میں کبھی کچھ مجھے میرٹ میں جو راجن پور میں بیٹھ کے سوچتا تھا کہ میں میو ہاسپٹل میں سرو کروں گا, یہ اس کو یہ سوچتا ہے میو ہاسپٹل کا پروفیسر تو مجھے لفٹ ہی نہیں کرائے گا, اس کی تو ٹانگیں کامتی ہیں. ٹانگیں اس کا یہی نہیں ہے کہ انٹرویو میں نمبر لے. اگر وہ میرٹ پہ آتا ہے. اچھا آگے. اور باقی اس میں ہم نے ہر طرح سے باعث ایلیمنٹ نکال دیے ہیں, پیور میرٹ کو آبزرو کیا ہے اور اپنے طرف سے ان ینگ ڈاکٹرز کو پوری طرح اکوموڈیٹ کرنے کی کوشش کی ہے تاکہ ان کو حق. اور یہ پروگرام بھی پیڈ ہے, اس کے پیسے بھی بہت اچھے ہیں. 68,500 روپیز پہلے سال میں ملتا ہے اور 74,000 روپیہ آخری سال میں ملتا ہے. جبکہ میڈیکل آفیسر کی تنخواہ کوئی بندہ ایم بی بی ایس کے اندر جب اپلائی کرتا ہے, لاسٹ کوسچن ہے آپ سے پوچھتا ہوں, ایک بندہ ایم بی بی ایس میں اپلائی کرتا ہے, کیا 2 سال کے بعد اس کو دوبارہ ایم بی بی ایس میں 3rd ایئر میں جانے کے لیے اپلائی کرنا چاہیے؟ سینٹرل انڈکشن پالیسی کے تھرو جو بندہ آ جاتا ہے 2 سال کے بعد وہ دوبارہ سینٹرل انڈکشن پالیسی میں کسی اسپیشلائزیشن میں جانے کے لیے وہ بھی کر دیا, وہ بھی کر دیا, وہ بھی کر دیا, ابھی آپ تیسرے سال کو بھی کر دیا, شکر ہے. تو اب تو ہڑتال نہ کرو, سب کچھ کر دیا, اب تو ہڑتال نہ کرو. بات ذہن میں رکھ لیں سر, یہاں پر اگر وہ بھی کر دیا تو اب تو ہڑتال نہ کرو. سینٹرل انڈکشن پالیسی سے ہٹ کے ہسپتالوں کے اوپر کیوں نہیں آتے آپ؟ کمٹمنٹ دی نا, آپ ان سے کمٹمنٹ لیں. اگر کسی ڈاکٹر کے ساتھ بیڈ ایٹیچیوڈ ہو گیا یا کوئی اور کوئی ایشو ہو گیا, سیکورٹی کا ایشو ہو گیا, اگر وہ ایک ہاسپٹل کا ہے نا, فرض کریں کہ رحیم یار خان کا ہے, تو رحیم یار خان کے لوگ سٹرائک کریں, سب کچھ کریں, یہاں پہ علامتی کریں. یہ نہیں کہ ایشو رحیم یار خان کا ہوگا, سفر لاہور کے لوگ ہوں گے نا, لاہور کے پیشنٹ ہوں گے, جہاں کا ایشو ہے. بس تھینک یو ناظرین, یہاں آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. مجھے اتنی سمجھ آئی ہے کہ سینٹرل انڈکشن پالیسی پہ جو وائی ڈی اے کے اعتراضات بڑے بڑے تھے, ان میں انٹرویو کے مارکس کے علاوہ سرکار نے کافی حد تک سہولیات دے دی ہیں, لیکن وائی ڈی اے کا موقف ہے کہ انٹرویو کے نمبر ضرور ہونے چاہیے تاکہ پروفیسر کے پاس یہ اختیار ہو کہ وہ کس کو زیادہ اور کس کو کم نمبر دے. بہرحال یہ اوپن میرٹ کا سسٹم ہے, اسی پر اب پنجاب کے جو غریب مریض ہیں وہ رلنے جا رہے ہیں کیونکہ یہ ہڑتال کرنے جا رہے ہیں. آج تک کے لیے اتنا ہی. اپنے میزبان مزمل سرورجی کو لاہور ایٹ 8 سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.